بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں نے شروع کی کسی گفتگو میں ایک بات عرض کی تھی کہ سلسلہ بندی ہوتے ہی تصوف کے زوال کا آغاز ہو گیا۔ تو یہ بات تھوڑی سی مجمل ہے اور اس سے غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے موضوع پر آنے سے پہلے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ جن حضرات کے نام سے سلسلے منسوب ہوئے ہیں ان حضرات نے سلسلہ بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی، یعنی جیسے ائمہ فقہ ہیں، انہوں نے فقہ کا دبستان تقلید بنانے کا کوئی ارادہ تھوڑی کیا تھا، وہ تو رفتہ رفتہ بعد میں وہ باقاعدہ ایک اسکول کی شکل اختیار کر گئے۔ یہی صورتحال ان صوفیوں کے ساتھ ہوئی جو بانیان سلاسل کہلاتے ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی سلسلہ بنانے کی، یعنی سلسلہ جس شکل میں ظاہر ہوا اس شکل میں اسے وجود میں لانے کی نہ کوئی کوشش کی، اور نہ ان کے یہاں ایسا کوئی تصور ملتا ہے کہ بعد میں چل کر یہ سلسلہ ہمارے نام سے منسوب ہو جائے گا اور ہمارے نام کو گویا اللہ تک پہنچنے والے ڈسپلن کی سند بنایا جائے گا، کسی بھی ڈسپلن کی۔ تو جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اول تو ان کی سرگرمیاں صوفیانہ انداز کی نہیں تھیں، مطلب ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ہفتے میں 2 درس دیتے تھے، غالباً منگل اور جمعے کے دن۔ ایک درس محدود ہوتا تھا اور دوسرے درس میں وہ میدان میں ہوتا تھا، دعوت عام تھی۔ تو یہ دونوں دروس کے مجموعے چھپ چکے ہیں اور بہت مستند ہیں۔ تو ان کا عنوان مواعظ ہوتا تھا، یہ صوفیانہ بیانات نہیں تھے۔ کوئی بھی دیکھ لے الفتح الربانی، وہ عام ہے اور مستند ہے کہ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہی کے لیکچرز ہیں، اس پر اتفاق ہے۔ الفتح الربانی تو اس میں صوفیانہ انداز بالکل نہیں ہے، مطلب کہیں کہیں یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شیخ وقت ہیں، لیکن تعلیم، جو باتیں وہ کر رہے ہیں، جن مقاصد کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور سامعین کو اپنا شاگرد اور مرید سمجھتے ہوئے انہیں تزکیے کے لیے، تربیت کے لیے جو ہدایتیں دے رہے ہیں، وہ 90% سے زیادہ ان میں صوفیانہ رنگ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ان کے مواعظ میں، وہ واعظ کہلاتے تھے، ان کی شہرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی واعظ کی تھی، شیخ کی نہیں تھی اپنی زندگی میں۔ مرید تو ان کے بہت تھوڑے سے تھے، وہ واعظ کہلاتے تھے کہ وہ بالکل جیسے امام الواعظین ہیں۔ تو ان کے مواعظ میں آپ دیکھ لیں کہ چند مستقل تھیمز ہیں جن کو وہ طرح طرح سے تقریباً اپنے ہر وعظ میں یا اکثر مواعظ میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، گناہ سے بچو، شریعت پر عمل کرو، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ زندگی گزارو،
اللہ پر توکل کو اپنا اساسۂ بندگی بناؤ، یعنی توکل پر ان کا بہت زور تھا، اور جو بعد میں فنا فی اللہ کہلایا وہ حضرت شیخ کی اصطلاح میں توکل تھا کہ اللہ کے سپرد ہو جاؤ اپنے تمام معاملات سمیت۔ تو وہ توکل کی اصطلاح، اور توکل کی اصطلاح انہی معنوں میں اور اسی مقصد کے ساتھ استعمال کرتے تھے جن معنوں میں اور جس مقصد کے ساتھ اس زمانے کے تمام علماء کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کی اصطلاحات علماء میں مروج اصطلاحات سے مختلف کہیں بھی نہیں ہیں، اور وہ ایک کہیں فقیہ کی حیثیت سے، کہیں واعظ کی حیثیت سے، کہیں مربی کی حیثیت سے کلام کرتے تھے۔ بس اس کے پیچھے یہ اعتماد تھا کہ یہ جو میرے سننے والے ہیں یہ سب میرے بہت فرما بردار شاگرد ہیں، تو وہ یہ سارے مضامین جو صوفیانہ مضامین نہیں تھے اس زمانے کے علم دین کی اصطلاحات ہی میں بیان کرتے تھے، انہی معانی کے ساتھ بیان کرتے تھے، لیکن اس کے پیچھے ایک تحکم اور اعتماد ہوتا تھا ان کے لہجے میں یا ان کے اسلوب بیان میں۔ وہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ ان کے واعظ سننے والے لوگ گویا اپنی تربیت کے لیے ان کے سپرد ہو چکے ہوتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جس بولنے والے کو یہ اعتماد ہو کہ مجھے جو سننے آیا ہے وہ میرا مرید ہے، میرا شاگرد ہے، میری بات کو اہمیت دیتا ہے اور میرے کہنے پر اپنی خواہشات بھی چھوڑ سکتا ہے، تو وہ ایک اعتماد اور فطری تحکم کے ساتھ بات کرے گا۔ تو ایک تحکم تو ہے ان میں کہ تم لوگ اس بات کے محتاج ہو کہ مجھ سے مدد لو اپنی تربیت میں۔ اس طرح کے کچھ فقرے تو آتے ہیں، لیکن وہ اس کی توجیہ سادہ ہے، مطلب وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کا کوئی صوفیانہ مطلب نکال کر ان کے لیے کوئی اینتھروپومارفک مرتبہ فرض کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح جس ان کا سلوک ان کے وہ جو اذکار سکھاتے تھے وہ دو تھے، لا الہ الا اللہ اور دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور آپ دیکھیں کہ ان کے تقریباً تمام مواعظ کا اختتام اس دعا پر ہوتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو گویا شریعت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شرعی احکام کے ساتھ اور معروف ایمانی در و بست رکھتے ہوئے دین کے مسلم عقائد کے ساتھ صداقت اور گہرائی سے تعلق پیدا کرنا اور کروانا، یہ ان کا مقصود تھا، اور یہی صوفیہ متقدمین کا پورا انداز کار تھا کہ ہمیں کوئی نئی اصطلاح ایجاد نہیں کرنی، ہمیں کوئی منازل عروج فرض نہیں کرنی، ہمیں اللہ اور بندے کے تعلق میں نئی جہتیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بہت زیادہ مطلب ہمیں اللہ کے بارے میں ایک معیاری رویے کو رکھنا ہے، اسے فلاسفائز کیے بغیر۔ تو یہ ان کا وہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ متقدمین کی اصطلاحات میں اور ان کے زمانے میں موجود علماء اور فقہا کی اصطلاحات میں کوئی فرق نہیں ہے، مطلب توکل وہ کہہ رہے ہیں، توکل یہ بھی کہہ رہے ہیں، دونوں میں معنی بھی مشترک ہیں، تقویٰ وہ کہہ رہے ہیں، تقویٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں، دونوں کی معنی بھی مشترک ہیں، یعنی ان کے معانی میں بھی کسی نئی جہت کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ اس کا سبب ان حضرات کی یہ بصیرت تھی
کہ جو قرآن اور سنت سے پیدا ہونے والے فوری مفہوم کو اپنے لیے فلفلنگ اور اپنے تمام ضروریات کے لیے کافی نہیں بنا سکتا، وہی پھر ان میں ایک فرضی اور تخیلی گہرائیاں اور وسعتیں اور تنوع پیدا کرتا ہے۔ مطلب تقویٰ ایک قرآنی اصطلاح ہے اور اسلام کی بنیادی ترین اور سب سے زیادہ استعمال میں آنے والی اصطلاحات میں سے ایک ہے۔ مطلب آپ مسلمان ہونے کو جیسے ہی اپنے صداقت کے ساتھ اسٹیبلش کرنا چاہیں، روح بکمال حرکت کے ساتھ اسٹیبلش کرنا چاہیں، تو پہلے ہی قدم پر تقویٰ، اخلاص، توکل، یہ سب اصطلاحات سامنے آ جاتی ہیں، منزلوں کی طرح، مراتب کی طرح، مقامات کی طرح، اور تمام احوال کے جنریٹرز کی طرح، تمام احوال کے سورس کی طرح۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر زمانہ یہ آ گیا کہ تقویٰ، احسان، اخلاص وغیرہ کی اصطلاحیں مجھے چھوٹی لگنے لگیں، یہ اصطلاحیں اپنے مقبول اور معروف معانی کے ساتھ مجھے اپنی ضرورت سے کمتر لگنے لگیں، تو یہ ایک طرح کا انکار دین ہے، یہ ایک طرح سے انکار سنت ہے، یہ ایک طرح سے قرآن سے انحراف ہے۔ کہ اصطلاح کسے کہتے ہیں یا لفظ کسے کہتے ہیں کہ جو اظہار کی تمام ضرورتیں بھی اس لفظ سے پوری ہو جائیں اور ادراک کی تمام حاجتیں بھی اس لفظ سے پوری ہو جائیں، اور یہ اللہ کی استعمال کی ہوئی اصطلاحیں ہیں، یعنی کہ جن میں کسی بھی طرح کی کمی کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے کلام کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے پیدا ہونے والا ابتدائی مطلب ہی اس کلام الہی کی میں استعمال ہونے والے کسی بنیادی لفظ کا ترجمہ اور ابتدائی مطلب ہی انبیاء تک کی روحانی ضروریات کی کفالت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی جن الفاظ نے نبیوں کی رہنمائی اور کفالت اور تربیت کی ہے، وہ الفاظ غیر نبی کے لیے اپنے معروف معنی میں ناکافی ثابت ہونے لگیں، اور یہ لوگ ان اصطلاحات کی جگہ نئی اصطلاحات لانے لگیں، تو یہ ایک طرح سے اللہ کی قدرت کلام پر انگلی رکھنا ہے۔ یعنی اللہ پوری بات کو پورے لفظ میں نعوذ باللہ بیان کرنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت ادراک پر سوال اٹھانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ضرورتیں کیونکہ نعوذ باللہ ہماری ضرورتوں سے کم تھیں، لہٰذا وہ ان الفاظ اور ان الفاظ کے متداول اور مروج معانی سے تسکین پا گئے۔ ہماری روحانی اور ذہنی ضرورتیں زیادہ ہیں، ان ضرورتوں کو یہ الفاظ الہی کورسپونڈ نہیں کرتے۔ آپ سمجھ گئے نا کہ کلام میں سے لفظ نکالنا کلام کے معنی کا انکار ہے۔ یعنی اگر میں کسی کلام کو یہ کہوں کہ اس کلام کا جو لفظی در و بست ہے یہ ناکافی ہے، میں اس لفظی در و بست کو بدل کر اس کلام کے ان معانی کا اظہار کروں گا جو معانی یقیناً اللہ کو معلوم ہیں، لیکن وہ نعوذ باللہ اس کے اظہار پر قادر نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بہت یہ خیر بیچ میں وہ ڈاکٹرنل تصوف پر جب ہم بات کریں گے تو اس پہ تفصیل سے سیمینٹکس، صوفی سیمینٹکس کیا ہوتے ہیں اس پہ بات کریں گے، اس میں خوبیاں کیا ہیں اس کو بھی دیکھیں گے،
اور اس سے بدذوقی کیا پھیلی ہے اس کو بھی دیکھیں گے، یعنی کہ اس سے مذہبی شعور میں کو نقصان کیا پہنچا ہے اسے بھی دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ مذہبی شعور کو اس سے فائدے کیا کیا پہنچیں۔ خیر یہ الگ ہے، لیکن میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے دین کو اس کے اسٹینڈرڈ لفظ اور اس کے جنرل مفہوم کے ساتھ کمالات روحانی کا مبدأ بنائے رکھا، یعنی لفظ اور اس کے فوراً سمجھ میں آنے والے معنی کو ہی میری تمام روحانی ضروریات کو آخری درجے میں پورے کرنے کے لیے کافی سمجھا، اور وہ ضروریات پوری کر کے بھی دکھائیں۔ تو ایک تو یہ کہ جب ہم یہ بات کہیں کہ سلاسل نے تصوف کی روایت کی روح کو مجروح کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے صوفیہ کے پیش نظر یہ بالکل نہیں تھا، اور ان کے مریدوں کا ذوق کیونکہ اپنے شیخ کے ذوق سے مناسبت رکھتا تھا، تو اس بلند ذوقی یا اس صحت ذوقی کی وجہ سے انہوں نے اپنے مشائخ کو بانی سلسلہ بنانے کی کوئی کاوش نہیں کی۔ لیکن جب شیخ تو معیار پر ہے، یعنی شیخ گویا صوفیہ متقدمین کا ایک اہل نمائندہ ہے، یقیناً ہے، تمام بانیان سلاسل اپنے سے پچھلی روایت کے کامل نمائندے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کے مرید وہ نہیں ہیں جو جنید و بایزید کے مرید ہوتے تھے۔ تو پھر ایک نشیب میں سفر چلتا ہے، پھر ان حضرات کو بہانہ بنایا جاتا ہے، ان حضرات کی آڑ لی جاتی ہے، ان حضرات کے نام سے بالکل ایک قانونی حیت اختیار کی جاتی ہے سلسلے کی، اور پھر شخصیت پرستی کی وبا چلتی ہے۔ یوں ظاہر ہے کہ جب میں قادری سلسلے کا اگر ہوں تو میں اس یقین کے ساتھ ہوں کہ قادری سلسلہ اللہ سے واصل کروانے والا بہترین سلسلہ ہے، کیونکہ وہ صوفی ہی نہیں ہے جو اپنے سلسلے کو کامل اور دوسرے سلسلے کو ناقص نہ سمجھے۔ یعنی آج کل کی اصطلاح میں آج کل کا مزاج یہ ہے کہ صوفی بس اس بات سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ اپنے شیخ کو سب سے بڑا مانے اور دوسرے کے شیخ کو ناقص کہے، اپنے سلسلے کی افضلیت پر پکا ایمان رکھے اور دوسرے کے سلسلے میں کوئی خوبی دیکھنے سے پرہیز کرے۔ تو یہ جو ایک وبا چلی نا، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ خدا طلبی کی جگہ پیر پرستی نے لے لی، یعنی شخصیت پرستی نے۔ اس کی طرف میں نے پچھلی مرتبہ اشارہ کیا تھا۔ تو اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ اس میں مرید غلامی کے موقف پر کھڑا ہو گیا آزادی کی پوزیشن کو چھوڑ کر، یعنی پیری کے ادارے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے مریدوں کو نفسیات غلامی میں رکھنا ضروری ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اگر میں فلاں پیر کا غلام ہوں، اس کا مقلد محض ہوں، اس پر نثار ہوں، اور فنا فی شیخ کی کو گویا بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں، بلکہ اصل میں تصوف رہ گیا ہے فنا فی شیخ ہی کا نام، فنا فی اللہ وغیرہ بس تکلفاً کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فنا فی شیخ کو ایک بہت بڑا برزخ مانتا ہوں اپنے اور خدا کے بیچ میں۔ تو
نظری طور پر فنا فی اللہ کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن وجودی جذبے کے ساتھ فنا فی شیخ ہونے ہی میں ترقی کرتا رہتا ہوں۔ یعنی فنا فی اللہ ہونے کی حیثیت محض ایک آرائشی تصور اور تخیل کی رہ جاتی ہے۔ میری تمام صلاحیت سلوک، میری تمام استعداد بندگی فنا فی شیخ کی منزل پر صرف ہو کر مجھے خالی کر دیتی ہے۔ آپ سمجھے نا؟ تو یہ گویا فنا فی شیخ بھی ایک پاور گیم کا حصہ ہے۔ یہ بالکل اجنبی تصور ہے، یہ بالکل مشرکانہ تصور ہے، یہ بالکل خلاف تصوف ہے۔ لیکن اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ سلسلے بننے کے بعد جن چیزوں پر سب سے زیادہ اصرار کیا گیا وہ تھا شیخ کی صحبت کے آداب، شیخ کے آگے مؤدب رہنے کے قوانین، شیخ کی مطلق اطاعت کا پورا ایک ڈسپلن، پورا ایک نصاب، تصور شیخ، اور فنا فی شیخ کو فنا فی اللہ کا لازمی دیباچہ یا لازمی دروازہ بنا لینا۔ ٹھیک ہے نا؟ تصور شیخ، فنا فی شیخ، اور پھر یہ کہ حقوق شیخ۔ تو یہ ساری چیزیں، یعنی جو تصور شیخ بنا اس کی تمام ذہنی، قلبی اور عملی تفصیلات یہ ساری کی ساری ایسی ہیں کہ میں اللہ کی بندگی کے لیے درکار قوت ارادی، صلاحیت خیال اور پیشن کو شیخ پہ صرف کر کے خالی ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے لیے میرے پاس عملاً کچھ نہیں رہ جاتا، اللہ صرف ایک لفظ ہے اور میں ایک خالی برتن کی طرح اس لفظ سے متعلق رہ جاتا ہوں۔ تو یہ شخصیت، یعنی یہ جو ظلم ہوا ہے نا، جس نے مریدوں کے تمام روحانی امکانات کو کل کر دیا ہے، یعنی اللہ تو آپ کو آزادی کے موقف پر کھڑا کر کے اپنی طرف بلاتا ہے۔ یعنی اللہ اور بندے میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہے کہ پیر اور مرید سے کچھ زیادہ ہی ہوگا نا۔ تو وہ تو آپ کو آزادی کی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے دین، یعنی میری طرف آنے اور مجھے ماننے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے کا یہی مطلب ہے نا کہ تم مجھے ماننے اور میری طرف آنے میں پوری طرح آزاد ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ جو خالق تقدیر ہے وہ بندوں کو، اپنی مخلوق کو آزادی کے موقف پر کھڑا رکھتا ہے، اور بندگی کے دائرے میں آنا قبول کر لینے کے بعد بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میری اطاعت آزادی کی قوت سے کریں، غلامی کے جذبے سے نہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو اب اس کے برعکس یہاں کیا سسٹم ہے کہ اس طرح کے روزمرہ جملے عام ہیں کہ شیخ کی بات نہ کرو، اولیاء اللہ پر کوئی نظر نہ ڈالو۔ ان کا الٹا بھی سیدھا ہوتا ہے۔ یہ سب بڑی کتابوں کی عبارتیں بتا رہا ہوں، ان کی غلطی بھی ہماری خوبی سے بہتر ہے کہ سیئات المقربین کیا ہے، حسنات الابرار۔ یہ ایک سکہ رائج الوقت رہا ہے تصوف کا۔ اب لوگ کیونکہ علمی اور یہ سب سنجیدگی رہی نہیں تو اب لوگوں میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ صوفیہ کا ایک، آپ یوں سمجھیں کہ ایک عقیدہ ہے بیچ کے صوفیہ کا، یعنی سلسلہ بند صوفیوں کا، پیر پرست صوفیوں کا یہ عقیدے کی طرح ہے کہ مقربین کے گناہ
نیک لوگوں کی نیکیوں سے افضل ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہاں سے تم نے نکالا ہے؟ مطلب یہ کہاں سے نکالا ہے؟ یعنی ابرار میں انبیاء علیہم السلام خود کو شامل کرنا قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی کسی نبی سے کہیں کہ آپ طبقہ ابرار میں ہیں تو وہ اسے اپنی توہین نہیں سمجھیں گے، لیکن آپ کسی گیسو دراز اور پیر شریعت کا وزٹنگ کارڈ چھپوانے والے پیر کو کہہ کر دیکھیے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ طبقہ ابرار میں ہیں، تو وہ اس کو اپنی کسر شان سمجھے گا۔ اس سے کہیں کہ آپ کے شیخ مر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو وہ اس کو گستاخی سمجھے گا کہ تم ہمارے شیخ کامل کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہو۔ یعنی ان کی یہ ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ انہیں معاف کرے، یہ دعا انہیں دی جائے۔ آپ سمجھیں؟ تو ایک عجیب طرح کی بدذوقی پھیل گئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی طاقت بندگی کو شیخ کا بت بنا کر اس پہ خرچ کر دیا۔ اب مطلب میں آپ سب حضرات کو دعوت دیتا ہوں، اور امید ہے کہ سب حضرات نے پڑھ بھی رکھے ہوں گے، کہ کبھی آپ کسی پڑھے لکھے عالم نما مرید کی تحریر پڑھیں اپنے شیخ کے مناقب کے بیان میں، 400 سال سے 500 سال سے پڑھ لیں، تو وہ جو اپنے شیخ کے فضائل اور کمالات بتاتا ہے، ان میں سے بعض فضائل اور کمالات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو نہیں دیے، یعنی کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ یہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھی نہیں دیے۔ غیب کا علم، مطلق قدرت، یہ ہم نے مستقبل کا علم، یہ ہم نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا ہے، مطلق ممانعت۔ اور یہ سب جو ہے یہ ایک درمیانے درجے، جو شیخ ابھی قطب وقت اور غوث زمانہ نہیں بن پایا، اس سے بھی یہ صلاحیتیں منسوب کرتے ہیں کہ اس دنیا اس کی ہتھیلی پر ہے اور وہ قیامت تک کے احوال جانتا ہے۔ یعنی پیر مہر علی شاہ صاحب ایسے آدمی نے یہ لکھا ہے خود، کہ وہ ابن عربی جو ہیں وہ آیان ثابتہ میں جو ہم تھے وہاں سے لے کر ہماری قیامت تک کے ہر آدمی کا حال جانتے تھے۔ اب یہ قوت نبی کو نہیں حاصل، یہ قوت سید الانبیاء کو نہیں دی اللہ نے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ انہیں سکھا رہا ہے یہ کہ آپ کہہ دیے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں تمام اچھی چیزیں نہ سمیٹ لیتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یا یہ کہ فلاں بزرگ جب بچے تھے تو وہ مسجد میں جاتے تھے تو جو جنتی ہوتا تھا نمازیوں میں اس کی جوتی سیدھی کر دیتے تھے، جو جہنمی ہوتا تھا اس کی جوتی ٹیڑھی کر دیتے تھے۔ اب بتاؤ یہ کیا؟ اور یہ سب بڑے بڑے لوگوں کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں۔ اب یہ کیا تک ہے اس کی؟ یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس طرح کی علمی کرامتیں، اس طرح کی تقدیری کرامتیں، یہ جہالت کے کرشمے نہیں ہیں، یہ پوری ایک اسٹیبلشمنٹ کا قیام ہے کہ اس میں شیخ کو خدا کا زندہ مظہر بنا کر اللہ سے اطاعت کے تعلق کو توڑ دیا جائے۔ جیسے میرے ایک دوست تھے، مرحوم ہو گئے، تو سن 90-92 میں میرے وہ لڑکپن کے دوست تھے، تو ایک خاص مسلک سے ان کا تعلق تھا، آدمی بہت اچھے تھے اور بہت اچھے آدمی۔ تو ہمارا مسلک دوسرا، ان کا مسلک دوسرا، فقہی اعتقادی مسلک۔ تو ہم لوگ کیونکہ بے تکلف تھے تو نوجوانی ہی سے آپس میں بحثیں کرتے رہتے تھے، تو ظاہر و بے نتیجہ بحثیں ہوتی تھیں، لیکن اس کا ہماری باہمی محبت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، چاہے ان میں تلخیاں بھی پیدا ہو جائیں بحث کے وقت۔
تو وہ صاحب 90-92 میں بہت ساری زیارتوں پہ گئے، یعنی اپنے بڑے بڑے لوگوں کی اس مسلک کے زیارتوں پہ انہوں نے 2 ملکوں کا سفر کیا، اور پھر واپس آئے تو آ کر اعلان کر دیا کہ میں نے وہ مسلک چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ اس مسلک کے علماء کی اولاد ہیں۔ تو مجھے ملے، میں نے کہا بھائی تم نے ہماری بحثوں سے تو چھوڑا نہیں، یہ تم اپنا حج سے بڑا سفر کر کے آئے ہو، تم ہی کہہ کے گئے تھے کہ یہ حج سے افضل ہے یہ زیارت۔ تو اب وہ اتنی بڑی فضیلت تم حاصل کر کے آئے ہو، پہلی مرتبہ تم گئے تھے، تو یہ آتے ہی کیا ہوا ہے؟ تو میں نے مذاق میں ان سے کہا کہ جن کی زیارت کے لیے گئے ہوگے انہی نے کہا ہوگا کہ مسلک چھوڑ دو۔ تو کہنا یا بات ٹھیک ہے، لگتا یہی ہے کہ انہی کا فیض ہے یہ، کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ جو اظہار محبت ان مزارات پہ ہو رہا ہے، یہ اصل میں عبادت کی جا رہی ہے، اور یہ عقیدت نہیں ہے، یہ پرستش ہے۔ تو کہنے مجھ پہ بالکل کھل گیا، اب میں اس میں 1 سیکنڈ نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے بڑی تکلیفیں بھی جھیلیں اس فیصلے سے، لیکن ثابت قدم رہے، اور غالباً کسی نے انہیں مطلب ان کی موت کسی کی کارروائی کا نتیجہ تھی، زہر وغیرہ کی۔ تو بہرحال وہ مطلب یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ایک اینتھروپومارفک، یعنی جو بالکل اینتھروپومارفک عقائد اور رویے رکھنے والے ایک مسلک کا پیرو ہے، اس نے جب اس کے اصلی مظاہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اللہ نے بہرحال اس میں ایک ذوق بندگی سالم اور محفوظ حالت میں رکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تقاضوں کو اس کے اندر ایک متحرک صورت میں محفوظ کیا ہوا تھا۔ وہ چیز، اس کی فطرت ایمانی وہاں بیدار ہو گئی، اس کا جذبہ بندگی وہاں بیدار ہو گیا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا جوہر وہاں زندگی اختیار کر کے اس کے شعور میں آ گیا۔ تو اس نے اپنے ذوق بندگی سے یہ ادراک کر لیا، کسی کی تقریر سنے بغیر، کہ یہ محبت نہیں ہے، عبادت ہے، یہ عقیدت نہیں ہے، اطاعت ہے۔ مطلب یہ لوگ عملاً اور حالاً خدا ہیں، انہیں خدا کہنے سے مصلحتاً پرہیز کیا جا رہا ہے۔ تو وہ پھر بدک گیا۔ لیکن افسوس کہ صوفی تصوف کی زوال میں چلے جانے کے بعد جاری شدہ روایتوں میں یہ حسن ذوق بھی کم نظر آتا ہے اس روایت میں رہنے والے لوگوں میں، کہ وہ اسی کا اندازہ لگا لیں کہ شیخ زندہ مردہ دونوں صورتوں میں کیسا بنا کے پیش کیا جاتا ہے ہمارے سامنے۔ زندہ شیخ کے آگے ہمارے جھکنے اور جو مراسم ملاقات ہیں وہ کیا ہیں، فوت شدہ مشائخ کے مزارات پر جا کر ہمارے رویے اور اعمال اور ایٹیکیٹس کیا ہیں، یہ تو کوئی بھی شخص جس کے ذوق ایمانی اور ذوق روحانی کی تعمیر میں تھوڑے بہت بھی عناصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ اور قرآن سے مستنبط ہوں، وہ ایک دم حالت نفرت میں چلا جائے گا، ایک دم حالت کراہت میں چلا جائے گا۔ اب ان باتوں میں کہ اس فرق کی کوئی اہمیت نہیں رہی کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ کیسے جاتے تھے اور میں داتا صاحب کے مزار پہ کیسے جاتا ہوں۔ اگر میرے اس حاضری میں اور صحابہ کی اس عظیم الشان حاضری میں، اس کے انداز میں، اس وہاں کی جانے والی باتوں میں، وہاں برتے جانے والے ایٹیکیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے تو ان میں کوئی غلط تو ہوگا نا ان دونوں میں۔
تو اب یا تو کہو کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ ادب ملحوظ نہیں رکھتے تھے، یا یہ کہو کہ داتا صاحب کے مزار پہ جو آداب ملحوظ رکھے جاتے ہیں یہ اپنے جذبہ بندگی کا غلط اظہار ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یا تو یہ ہمت کرو کہ وہ لوگ کیا جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو دعوت اسلامی والا جا کے بتائے گا حضرت عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، یا کوئی صوفی جا کے بتائے گا صحابی کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں کیا۔ تم نے تو صورت صوفیہ میں یہ ذوق عام رہا ہے 100 برس پہلے تک کہ صحابہ نے صورت دیکھی ہے، حقیقت تو ہم نے دیکھی ہے، آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب جو چیز قرآن کے ظاہر مفہوم، یعنی ظاہر مفہوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو ماننا ہر صورت میں واجب ہو، لازم ہو، اور آپ اس میں جتنی بھی گہرائی میں اتر جائیں اس گہرائی کا تالاب وہی ظاہری مفہوم ہوگا، یعنی اسی ظاہری مفہوم کی نزاکتیں، نفاستیں اور گہرائیاں اللہ کی توفیق سے آپ پر ذہنی اصطلاحات میں کم، وجودی احوال کی صورت میں زیادہ پیدا ہوتی چلی جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پر منکشف ہو جانے والا کوئی بھی معنی قرآن سے برآمد ہونے والے ظاہری مفہوم سے ٹکراؤ کی حالت میں نہ ہو، یعنی اس سے اس کا اختلاف نہ ہو، تصادم نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو۔ اس شرط کو سلسلہ بن جانے کے بعد کا صوفی لٹریچر آپ پڑھ لیجئے، اور سلاسل بننے سے پہلے کا صوفی لٹریچر پڑھ لیجئے، تو آپ پر بالکل 2 + 2 4 کی طرح واضح ہو جائے گا کہ تصوف کتنے بھیانک زوال میں چلا گیا ہے۔ تو واضح ہے نہیں بات؟ تو دوسرا یا تیسرا جو یوں کہنا چاہیے کہ بحران پیدا ہوا وہ یہ کہ میرا سیلف امیج بگڑ گیا۔ ایک تو یہ کہ شیخ کا جو امیج ہے وہ بہت زیادہ اینتھروپومارفک ہے، ایک یہ کہ میرا سیلف امیج جو ہے وہ اللہ کی بندگی کے اصول پر نہیں رہ گیا، وہ کسی پیر کے مرید کے اصول میں ڈھل گیا۔ یعنی جب میں نے اپنے آپ کو آپ میں فناہی کر ڈالا تو میں دوبارہ اپنے آپ کو دریافت کر کے اللہ پر نثار کرنے کے لیے کیسے جوڑوں گا؟ فنا کا لفظ آپ سمجھتے ہیں؟ فنا کا لفظ یہ ہے کہ میں جو اپنے شعور میں ہوں وہ بھی تجھ پر نثار، میں جو اپنی وجودی کنڈیشنز کے ساتھ ہوں ان کنڈیشنز سمیت تجھ پر نثار۔ اب یہ سب نثار تو تم ہو گئے، اب باقی کیا بچا اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے؟ یعنی پیری مریدی کا تعلق تعلیم و تربیت کے کانٹیکس میں نہ رہا، بلکہ یہ بندگی کے پیراڈائم میں چلا گیا، اور اس میں مطلب جو بھی انکار کرے گا وہ اس میں بس تکلف کرے گا یا ضد کرے گا۔ تو میں نے تو کبھی ایسا شیخ نہیں دیکھا جو اپنے مریدوں کے سامنے کہے کہ فلاں غلطی مجھ سے ہو گئی، اور ایسا کوئی مرید نہیں دیکھا جو اپنے شیخ کے مان کے لیے یہ مفروضہ بھی رکھنے پر آمادہ ہو کہ میرے شیخ نے غلطی کی نہیں ہے لیکن غلطی ہو سکتی ہے، کوئی نہیں۔ پھر آپ سمجھے نا کہ اس میں کیا ہے کہ شیخ کو انسٹیٹیوشنلائز کر لینے سے نبوت بے معنی ہو گئی۔ یہ دوسرا پہلو۔ پہلا یہ کہ تصور شیخ نے
الوہیت کے ساتھ وابستگی پیدا کرنے والے ذہن و طبیعت دونوں کو مضمحل کیا۔ اب اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ نبوت کا ادارہ تقریباً بے معنی ہو گیا۔ وہ کیسے؟ کہ فائنل اتھارٹی قرآن تو کہتا ہے نبی ہیں، نبی خود کہتے ہیں کہ ہم ہیں، سب انبیاء علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ نبی کہتے کسے ہیں؟ کہ جو اللہ کی اتھارٹی کو اپنی ذات سے ایکسرسائز کرے، جس کو ماننا اللہ کو ماننا ہے، جس کو نہ ماننا اللہ کو نہ ماننا ہے۔ یعنی نبی کی دعوت سے آپ صرف نظر کر کے میٹا فزکس کے مسائل بیان کرتے رہیں، وحدت الوجودی معارف بیان کرتے رہیں، اور یہ کہتے رہیں کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، خدا کی معرفت رکھتا ہوں، تو یہ سب ایک خیالی خدا ہے، ایک خیالی ایمان ہے، ایک واہماتی معرفت ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ نہیں قبول کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ سینٹ آگسٹائن جیسی صلاحیت والا، ٹامس ایکویناس جیسی صلاحیت والا، حلاج جیسے جذب والا بھی اگر اپنے اور خدا کے بیچ میں علمی اور احوالی اور ارادی تینوں سطحوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنا سی بھی بے نیازی کر دے، تو اس کا خدا خیالی، اس کی بندگی وہم، اور اس کے سارے احوال شیطانی۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اللہ اور بندے کے تعلق میں پیدا ہو جانے والی علمی اور احوالی غلطی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل برزخ بنائے رکھنے سے ایک نفسیاتی جسٹیفیکیشن حاصل کر لیتی ہے۔ پھر وہ غلطی بھی زیادہ مضر نہیں رہتی، وہ میرے خدا کو واقعی خدا رکھتی ہے اور مجھے بھی حقیقی بندگی ہی پر کھڑا رکھتی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ایک پہلو ہے کہ آپ کو ماننے کے بعد فہم اور احوال میں پیدا ہو جانے والی ہر غلطی معاف ہے، بشرطے کہ اس غلطی کو مان لیا جائے، اس غلطی پر اصرار نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب میں اللہ السمیع ہے، اللہ العلیم ہے، اور یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سنا ہے۔ میرے پاس کوئی ایسی فیکلٹی نہیں ہے جو مجھے یہاں تک پہنچا دے کہ اللہ السمیع ہے، اللہ العلیم ہے، اللہ الخالق وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میں اللہ کے سمیع اور بصیر اور علیم ہونے کے بارے میں کچھ مجرد تصورات قائم کر لیتا ہوں، اور وہ تصورات قرآن اور لسان رسالت سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ قرآن اور لسان رسالت معاب علیہ السلام سے اس سے مختلف معانی مشتق منتقل ہوئے ہوں، تو اب یہ ظاہر ہے بڑی غلطی ہے نا۔ تو لیکن یہ کہ میں اس طرح کی غلطی پر بھی اصرار نہ کروں اور اس کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر اس پہ استغفار کروں، تو یہ غلطی اللہ اس کے ساتھ میرے تعلق میں کمزوری کا سبب نہیں بنے گی، بلکہ مزید مضبوطی کا ذریعہ بن جائے گی۔ یعنی بندگی الوہیت کے ساتھ تعلق میں غلطیوں سے جتنی ترقی پاتی ہے اتنا صحت کے میتھڈ سے نہیں پاتی۔ آپ سمجھے؟ یعنی میرا اخلاقی اور روحانی اور علمی تینوں درجات ڈگمگا کر چلتے ہیں تو ان کی رفتار تیز ہے، اور بالکل وہ کسی اسپرنٹر کی طرح دوڑتے ہیں تو ان کی رفتار سست ہے۔ یہ ایک ذوقی بات ہے لیکن ویسے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو رسالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم شخصیت کی بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہر آدمی پر الہی حجت ہیں، جن کو ماننے سے خدا کو ماننا پورا ہوگا، جن کو نہ ماننے سے خدا کو ماننے کے کسی بھی مظاہر کو پر توجہ بھی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے نا، حجت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہیں۔ حجت کا مطلب آپ سمجھیں نا کہ جس کی خلاف ورزی اللہ کا مردود بنا دے گی، جس کے تحت رہنے سے آپ اللہ کے مقبول بندے بنیں گے، اپنے علم میں بھی، اپنے احوال میں بھی، اپنے اعمال میں بھی، ٹھیک ہے۔ وہ حجت اسے کہتے ہیں کہ جو بندے اور اللہ کے تعلق کا واحد لازمی ذریعہ ہو، وہ ذریعہ بندے اور اللہ کے بیچ میں سے کہیں بھی نہیں اٹھ سکتا، یعنی عمل کی سطح پر بھی اور انتہا درجے کے مشاہدات اور احوال وصل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے احکام، اپنے ذوق، اپنی تعلیم سمیت برزخ اور میڈیم ہونا مطلق ہے، ہمیشہ ہے، ہر حال میں ہے۔ یعنی اللہ سے وصل اور قرب کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مربی، میرے امام، میرے ہادی، میرے موصل کی طرح موجود نہ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا شعور اور احساس اگر نہ ہو تو اللہ کے قرب کی ہر منزل دھوکہ ہے۔ آپ سمجھیں، یہ حجت وہ ہوتا ہے کہ جس تک پہنچنا خدا تک پہنچنا ہو، اور خدا تک پہنچنے کا کوئی بھی راستہ اس کی رہنمائی کے بغیر طے نہ ہو سکتا ہو، چاہے وہ باطنی راستہ ہو، چاہے وہ خارجی راستہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ حجت اسے کہتے ہیں کہ جس کو ماننے اور نہ ماننے کے نتائج خدا کو ماننے اور نہ ماننے کے نکلتے ہیں۔ تو اب حجت کون ہے؟ کہ جس کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت آخر الہی ہیں، یعنی صرف حجت نہیں ہے، حجت آخر ہیں اور یونیورسل حجت ہیں۔ ہر نبی حجت ہے، کوئی یونیورسل حجت نہیں ہے، لیکن ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسل حجت ہیں، یعنی قیامت تک کے ہر آدمی پر حجت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خود ارشاد فرمائے کہ مجھ سے پہلے نبی اپنی قوم اور خاص زمانے کے لیے آتے تھے، مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے ہر انسان کے لیے قیامت تک، ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے مانے بغیر موسیٰ بھی ہوتے تو مجھے ماننا ناگزیر تھا ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو حجت وہ ذات ہے کہ جس کے علم میں غلطی نہ ہو، اور معصوم ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے یہ دو لازمی چینل ہیں نا، کہ میں انہیں حجت مانوں، اپنی جہت سے انہیں حجت مانوں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت سے انہیں معصوم مانوں۔ معصوم کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی اللہ حفاظت کرتا ہے ہر خرابی سے، ہر کمزوری سے، ہر لغزش سے، جو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، جس کا نفس اطمینان اور پیورٹی کے احوال میں ہوتا ہے، جس کا ذہن جو ہے وہ تصدیق کی منزل پر ہوتا ہے، یعنی جو چیز میرے لیے تصور ہے وہ اس کے لیے تصدیق ہے، مشاہدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جہت سے یعنی بلحاظ وجود معصوم ہیں، باعتبار علم حجت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی کوئی نعوذ باللہ کجی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں بھی نعوذ باللہ کوئی رخنہ نہیں، ٹھیک؟ وجود بھی اکمل، شعور بھی اکمل، اور جتنا ان کا شعور کمال ہے
اتنے ہی وہ وجود میں کامل ہیں. یعنی ایک کامل شعور کا جو شعور کمال ہے، ان کا شعور کمال ان کی شخصیت میں مینیفیسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم آپ کا تصور کمال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس پہ کے نیچے آئی ہوئی زمین کے ایک ذرے کو بھی نہیں پکڑ سکتا. ہم جتنے بھی کمالات کا تصور کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے بنائے ہوئے تمام کمالات کا علم اللہ ہی سے حاصل کیا ہے نا. تو آپ کا شعور کمال حالت تصدیق میں ہے، اور آپ کا وجود کمال اس شعور کمال کا پورا مصداق ہے. یہ ہوتا ہے حجت اور معصوم ہونے کا مطلب. آپ سمجھ گئے نا کہ جس کے علم میں نقص نہیں، جس کے وجود میں خامی نہیں، کمی نہیں، تو اور جس کا شعور اور جس کا وجود آئیڈینٹیکل ہو جائے. نبی میں عصمت اور حجت آئیڈینٹیکل ہے. اس سے بڑھ کے کیا مرتبہ ہوگا؟ آپ سمجھے؟ لیکن اس کے باوجود وہ مخلوق ہے، اس کے باوجود وہ ٹائم اینڈ سپیس آرڈر میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب میں کسی غیر نبی کو، میں اپنے شیخ کو، اپنے امام کو حجت اور معصوم ماننا شروع کر دوں، یعنی ان معنوں میں کہ اس کا کہا ہوا گویا اللہ کا حکم ہے، اس کا کیا ہوا گویا اللہ کا بتایا ہوا عمل ہے، اور اس کے احوال جو ہیں وہ نفس مطمئنہ کے احوال ہیں، یعنی گارڈڈ احوال ہیں. یہ گارڈڈ آدمی ہے اور اس کے احوال بھی کسی نقص کے بغیر ہیں. اس کا نفس امارگی سے خالی ہے، لوامہ ہونے کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے. یہ صرف حالت اطمینان میں ہے، حالت الہام میں ہے. تو اس کے سارے احوال کامل ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مریدین کی اکثریت اپنے مشائخ کے بارے میں اس تصور پر یقین نہیں رکھتی کہ ان کے معارف کامل ہیں، ان کے احوال بھی پرفیکٹ ہیں؟ اس کے بغیر، اس شرط کو پورا کیے بغیر کوئی شیخ قبول کرے گا اپنے لیے؟ یا یہ کہ اگر میں اپنے پیر صاحب سے جا کے کہوں کہ جناب میں آپ کو ایسا نہیں مانتا، آپ میں بھی نفس امارہ موجود ہے، لیکن آپ ظاہر ہے مجھ سے بہت بہتر ہیں، اس کی امارگی کا مقابلہ کر لیتے ہیں، تو وہ آپ کو اگر عاق نہ کر دے تو یہ اس کی مہربانی ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ نے حجت اور عصمت کا القاب استعمال نہ کیے ہوں، لیکن اس کے سب مفاہیم کو شیخ میں صرف کر دیا. تو یہ ایک چالاکی زیادہ دیر نہیں چل سکتی کہ میں فلاں کو خدا تو نہیں مانتا. میں کب کہہ رہا ہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا ان کا خالق ہے، وہ بندے ہیں. لیکن یہ کہ ان کے اندر ایسے اوصاف ثابت کرنے میں لگ جاؤں جو خدائی اوصاف ہیں، تو میرا یہ ڈھکوسلا اور یہ چال کتنی دیر تک چلے گی؟ تو اب کیا ہوا کہ گویا ایک امتی کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے لیے جن جذبات اور جیسے حاضر شعور کی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے وہ جذبات تعلق مع الرسول اور اس شعور تعلق کو بھی شیخ پہ صرف کر دیا. یعنی اب آپ کے پاس فنا فی الشیخ کی منزل میں فنا فی الرسول ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں رہا. فنا فی اللہ ہونا ایک تصور کے طور پر آپ نے گویا زبان سے رٹا ہوا ہے. وہ آپ کی حقیقی منزل نہیں ہے جو آپ کے شعور کو اللہ کی طرف فوکس رکھے.
اور آپ کے وجود کو اس کے تمام احوال کی اٹھان کے ساتھ اللہ کے حضور میں یکسو رکھے۔ پھر اس کی مطلب اس کا ایک نہایت مہلک نتیجہ دیکھیں تو اب شیخ کی پریزنس شیخ ہی کی پریزنس ہے، یعنی شیخ کے سامنے جیسے حدیث شریف میں آیا ہے نا کہ اللہ کا دوست وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، تو اب شیخ اللہ کو یاد کروانے والے ایک میڈیم کے طور پر رہنا خود بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اور مرید کو بھی یہ عادت ڈال دیتا ہے کہ بس جس نے مجھے دیکھا اسے کہ ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ایسی یہ بات میں اپنے جوش میں نہیں کہہ رہا، یہ باتیں سب حوالوں یہ سب باتیں آپ کے صوفی لٹریچر میں بنیادی تعلیمات کے طور پر محفوظ ہیں، یعنی یہ تعلیم ہے۔ جیسے میں نے وہ کہا نا کہ وہ مولانا سے ایک شعر منسوب کر دیا گیا، مطلب مولانا کے نام پہ مشہور کر دیا گیا، رومی کے نام پہ، کہ چن تو ذات پیر را کر دی قبول، ہم خدا در ذاتش آمد ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تو نے پیر کی ذات سے تعلق قبول کر لیا، یعنی جب تو نے پیر کی ذات کو قبول کر لیا تو اب یہ اللہ رسول کیا رٹے جا رہا ہے، خدا بھی اسی میں سمایا ہوا ہے، رسول بھی اسی میں آ گیا ہے، اب الگ سے کچھ نہیں رہا۔ یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں لگتا ہے کہ اللہ کے حکم پر ہم سے طلب کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں طبعاً اتنا انکسار اور تواضع تھی کہ وہ شاید یہ بات اللہ کا حکم ہوئے بغیر ارشاد فرمانا پسند نہ کرتے، کہ تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب رشتوں کا نام لے کے ان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اس میں تو مشائخ کا ذکر ہی نہیں ہے اس حدیث میں، یعنی فطرت ایمانی میں جو محبتیں پائی جاتی ہیں، جو محبتیں انسان کے لیے فطری اور ضروری ہیں، ان کا ذکر فرما کہا، اور جو اضطراری ہیں ان کا ذکر فرما کے کہا کہ ان سے زیادہ مجھے محبوب نہیں رکھو گے تو پھر تمہارا ایمان ناقص ہے، یعنی ایمان عمل ناقص ہو تو قبول ہے، ایمان کا نقص تو ایمان کو ضائع کرے گا نا، اس سے غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ایمان تو ہے مگر پرفیکٹ نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فصاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ وہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، یعنی اس کا ایمان بے نتیجہ ہے، اس کا ایمان کے طور پہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا اگر، کیونکہ نقص ایمانی تھوڑی کہ میں خدا کو معبود تو مانوں لیکن ایک نہ مانوں، ایک نہ ماننے میں نقص پیدا ہو گیا ہے اللہ پر ایمان میں تو چلو یہ نقص ہے، نہیں، یہ پھر پورے ایمان کو، اللہ کی ایک اسم کو نہ مانا اور سارے اسما کو مان لیا تو اس ایک اسم کو نہ ماننے کے نتیجے میں باقی تمام اسما پر پورا پختہ ایمان بیکار گیا، رائیگاں گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو نقص ایمانی ایمان کی نفی ہے، نقص عمل کو وہ قابل قبول رکھتی ہے لیکن ایمان میں کوئی کمی الاؤڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ فرما رہے ہیں۔ اب آپ دوسری طرف ذرا دیکھیے کہ کیا پیری مریدی سے پیدا ہونے والے نظام تعلق میں
پیر کو والدین اور اولاد سے زیادہ محبوب رکھنا ضروری نہیں ہے؟ کیا یہ پیری مریدی کے اداروں کی متفقہ تعلیم نہیں ہے کہ پیر کو والدین اور اولاد سے زیادہ محبوب رکھو، محترم رکھو؟ ہے یا نہیں ہے؟ عملاً یہ ہے نا۔ تو اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کی یکتائی پر ضرب لگے گی یا نہیں؟ تو آج بس اس جملے پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ ہم حقیقی صوفی بنیں، جعلی صوفی نہ بنیں۔ یعنی مقصود یہ تھوڑی ہے کہ تصوف کو اٹھا کے پھینک دو، مقصود یہ ہے کہ بھئی صوفی ہونے کا وہم کافی نہیں ہے، صوفی ہونے کا حال پیدا کرو۔ تو اس میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ تصوف نام ہے، یعنی تصوف کا ایک مقصد یہ ہے کہ آدمی آخرت میں حاصل ہو سکنے والے نفس مطمئنہ سے مناسبت رکھنے والے کچھ احوال ایکسپیرینس کر لے۔ یہ دعویٰ تصوف کا مقصود ہرگز نہیں ہے کہ اسی زندگی میں نفس مطمئنہ پیدا کر کے دکھائے، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ نفس مطمئنہ ایمان کے طور انعام کے طور پر عطا ہوگا۔ نفس مطمئنہ آخرت میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کو حاصل ہوگا، کیونکہ اس نفس مطمئنہ کی ساخت ایسی ہے کہ ہم اس عالم آزمائش میں رہتے ہوئے اس کے حامل نہیں بنائے جا سکتے، ورنہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے کثرت کے ساتھ جو ذکر ہے وہ استغفار ہے، یعنی تمام اذکار ایک طرف، استغفار کی تعداد ان باقی تمام اذکار سے زیادہ ہے۔ استغفار کا شغل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرائیویٹ اشغال کا مرکز ہے، خلوت میں کیے جانے والے اذکار کا مرکز ہے۔ استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی روح ہے۔ استغفار ہی کی اصل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیلف امیج بناتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ سمجھے کہ مقصود تصوف یہ ہے اور یہ ہمارے مشائخ کو حاصل ہے کہ انہوں نے اس زندگی میں نفس مطمئنہ یعنی مرتبہ عصمت حاصل کر لیا ہے، انہوں نے اس زندگی میں ایمان بالغیب کو مشہود بنا کر علمی کمال حاصل کر لیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ غیب میں جنید کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ تو ان چکروں سے بچنا ہے اور پھر عاجزی کے ساتھ بندگی کی سمت کو واضح رکھتے ہوئے اس سمت میں آنے والی یقینی منزل کے شعور کو بیدار رکھتے ہوئے اب چاہے کسی کے مرید بنو، چاہے کسی کے پیر بنو، پھر سب اچھا ہے۔ تو بہت شکریہ۔ اس سلسلے میں چیز سر کائنڈلی آپ فرمائیں، اگر انسان کا جو اپنا انٹیریئر مونولوگ ہے، اپنے آپ سے اس کی جو گفتگو جاری ہے، اس میں اگر وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا جو تعلق ہے اس تعلق میں محبت ہے یا نہیں ہے، تو اس کی ذات میں، اس کے محسوسات میں، اس کے فکر میں، اس کے افعال میں کیا نشانیاں ہوں گی جس سے اس کی بے چینی اس ایشو کے اوپر؟ اس کے دو حصوں میں جواب ہو سکتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ تو گویا محبت ہونے نہ ہونے کا سوال ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے یا نہیں ہے، یہ میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. چونکہ قرآن سے تعلق آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ جب اس کے ساتھ بات کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے، باقی چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود نہیں ہے، تو وہ جو ایک اپنے آپ اس کو پھر انسان کے دل میں ایک بات شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تعلق ہے یا نہیں ہے. بہت نہیں، ایک ہے تعلق نہیں ہے یا نہیں، اور ایک ہے محبت ہے. یہ دو حصے کر لیتے ہیں. محبت کا تعلق، تو محبت کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ محبوب ترین شخص بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمتر بات کہتے تو میرے جذبات میں ایک زلزلہ آ جاتا ہے، اور میں پھر نہ کوئی بیٹا رہ جاتا ہے، نہ کوئی باپ رہ جاتا ہے، نہ کوئی ماں رہ جاتی ہے، جذباتی سطح پر. تو یہ الحمدللہ ہم سب کو حاصل ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلوبہ محبت جذبے اور احساس کی سطح پر رکھتے ہیں. جیسے ایک نوجوان کو دوسری تیسری مرتبہ شراب نوشی پہ، وہ نوجوان تھا مطلب، تو اس کو سزا دی جا رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اس نے پہلی سزا کے بعد توبہ نہیں کی، آج تیسری مرتبہ سزا مل رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کے فرمایا کہ لعنت نہ بھیجو، میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اب سزا یافتہ ہے وہ، مطلب شراب نوشی میں، تو گویا محبت بعض مرتبہ اعمال میں ظاہر نہیں بھی ہو پاتی، یا ہر عمل سے ظاہر نہیں ہو پاتی، وہ کمزوری ہے. لیکن اوریجنل محبت جو طلب کی گئی ہے اس کو ڈاؤٹ میں نہیں ڈالتی. یعنی میری غلطی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت کو مشکوک نہیں بنا سکتی. محبت کہتے ہی اسے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ ہم سب کو ہے ایسی محبت. اب دوسرا یہ کہ اس محبت کی بنیاد پر قائم ہونے والے تعلق میں سچا ہوں یا نہیں، یہ دوسرا سوال ہے. وہ واضح ہے کہ سب سے بڑی خلاف ورزی ہے گناہ کو عادت بنا لینا. دوسری خلاف ورزی ہے سخت دلی، یعنی بد اخلاقی، تلخی. تیسری یہ ہے عبادات میں دل نہ لگنا. تو ان تین معیارات پہ اپنے آپ کو پرکھے اور پھر یہ دیکھے کہ میں ان میں اصولی طور پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کر رہا ہوں یا نہیں. پھر چاہے مجھ سے غلطیاں ہوتی رہیں، واضح ہے نا کہ میں گناہ سے کراہت پیدا کر چکا ہوں، لیکن مختلف کمزوریوں کی وجہ سے مجھ سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. تو تعلق کی صداقت چیلنج نہیں ہوئی. اسی طرح یہ کہ میری نمازیں اچھی بھی ہوتی ہیں، کبھی غفلت میں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے الحمدللہ روز اچھی نماز کا تجربہ ہے. تو اب یہ تعلق میں بے وفائی نہیں ہے. اسی طرح یہ کہ کبھی کبھی غصے میں بچوں کو ڈانٹ دیتا ہوں، ملازموں سے سخت کلامی کر لیتا ہوں، یا کسی سے بھی لڑ پڑتا ہوں، لیکن یہ کہ میرا دل نرم ہے اور مجھے وہ جب کرتا ہوں تو اس پہ ندامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے باطنی تقاضوں میں اپنا سچا ہونا ثابت کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں آداب تعلق ہی تو سکھانے آئے تھے کہ اللہ سے تعلق اور اس کے آداب.
مخلوق سے تعلق اور اس کے حدود اور آداب. مخلوق سے تعلق میں حدود کا خیال رکھنا ہے، اللہ سے تعلق کی کوئی حدود نہیں ہے. تو یہی تو سکھانے آئے تھے، اور اسی میں اپنے آپ کو ایک زندہ رہنما بنا دیا کہ تم یہ سب آسانی سے کر سکو گے اگر میرے تعلق کے حقوق سچائی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو گے. تو سیدھی بات یہ ہے کہ جس کو نماز سے محبت ہے، جس کو دوسروں سے محبت ہے، جس کو دنیا سے محبت نہیں ہے، جو بڑا بننے کی خواہش نہیں رکھتا، جو لوگوں کے چھوٹے بڑے جیسے بھی کام آئیں انہیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو انکسار کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ رہتا ہے، وہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بنیادی شرطیں بھی سچائی کے ساتھ پوری کرتا ہے، چاہے کمال کے ساتھ نہ کرتا ہو. مجھے اور آپ کو صادق بننا ہے، کامل ہم نہیں بن سکتے. تو اب مصنوعی طریقے سے تصوف میں کامل کو مسلط کر دیا گیا ہے، صادق کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا گیا. بھائی میں اور آپ یا کوئی بڑے سے بڑا آدمی، کوئی غیر نبی کامل نہیں ہو سکتا، یعنی اپنے تصور کمال پہ خود پورا نہیں اتر سکتا، کوئی بھی ہو. تو یہی بندگی ہے. تو بس یہ کہ میں الحمدللہ سچا ہوں، تعلق میں بھی محبت میں بھی. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مجھ سے کبھی چاہے بغیر جو ہے نا وہ اونچ نیچ ہوتی رہے گی، ہوتی رہتی ہے. تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس تعلق میں صداقت کی وجہ سے وہ میری اس کمزوری پر بھی نگاہ شفاعت فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے اسی پہ وہ مولانا کا شعر بھی ہے، لنگو لوگو گفت شکلو بی ادب سوئے میری جو پورا می طلب، یعنی جس مرضی طرح بے ادب بس اس کی طرف چلتے رہو. بس چلتے رہو، گرتے رہو، چلتے رہو. بس گرو بھی تو منہ اسی کی طرف ہو، اس کی طرف پیٹ کر کے چلنا بھی برا ہے، گرنا بھی برا ہے. اس کی طرف منہ کر کے چلنا کمال ہے، گرنے سے سچائی متاثر نہیں ہوتی، گرنا بھی رحمت ہے.